पिछले एपिसोड में हमने सुना, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे साथ वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे रोका है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। आपके पेटों के पेटों जैसा हूँ। पंडित को जैसे धचका लगा हो। ये हैरत का धचका था जिससे वो जरा पीछे हो गया। मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपको एक राज बता दूं। पंडित ने कहा, ये एक इनाम होगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी वैसी बात कह दूं तो मुझे माफ कर देना। अब आगे एपिसोड नंबर 87। मैंने उस रोज आपको देखा था जिस रोज आप किले में दाखिल हुए थे। मैंने सुना था कि अरबी सालार छोटी उम्र का है, तो मैंने ख्याल किया कि 30-35 साल उम्र का होगा। लेकिन आपको देखकर तो मैं बहुत हैरान हुआ और सोचा कि ये तो बच्चा है और ये बच्चा अरब का शहजादा होगा और शहजादों जैसी छिचोरी हरकतें करेगा। मैंने अपने साथ के पंडितों और अपने बालकों से कहा कि शहर के लोगों से कह दो कि अपनी जवान बेटियों को छिपा दें या जिंदा दफन कर दें। मैंने लोगों को ये पैगाम भी दिया कि सोने चांदी के जेवरात और रकमें जमीन में दबा दें। मुझे ये खतरा भी नजर आ रहा था कि इस मंदिर को गिरा दिया जाएगा। अगर गिराया न गया तो बंद कर दिया जाएगा और हमें आप कत्ल करा देंगे या हमें अपना गुलाम बनाकर नीच और घटिया कामों में लगा देंगे। मैं इस उम्र में जलीलो ख्वार होने से डरता था। मैं एक खस्ता हालत झोपड़े में जाकर छिप गया। मेरी देखभाल के लिए एक आदमी मेरे साथ था। वो हर रोज मुझे शहर की खबरें सुनाता था। मुझे यकीन नहीं आता था कि शहर में अमन अमान है और फातह फौज ने लोगों के घरों को नहीं लूटा और कोई एक भी जवान लड़की लापता या बेआबरू नहीं हुई। मैं कल उस झोपड़े से निकला हूँ। मंदिर में आया तो उसे उसी हालत में पाया जिस हालत में मैं उसे छोड़ गया था। मर्दों और औरतों को इबादत करते देखा। वो सब आपकी तारीफें कर रहे थे। वो बहुत खुश थे। मुझे यकीन करना पड़ा कि आप इंसान के रूप में देवता हैं। आपने मुझे मेरा मंदिर वापस कर दिया है। मेरी सारी दुनिया ये मंदिर है। मैं रात को शहर के एक बड़े आदमी से मिला था और उसे कहा था कि मैं अरब के सालार से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो आपके साथ मेरी मुलाकात करा देगा। अभी अभी मुझे 2 पंडितों ने बताया कि आप आ रहे हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आ गया। आप मेरे साथ कोई जरूरी बात करना चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हाँ। उसने इधर उधर देखा, फिर सरककर मोहम्मद बिन कासिम के करीब होकर राजदाराना लहजे में बोला, आपने मेरे शहर के लोगों पर और मेरे मंदिर पर जो करम किया है उसका मैं आपको सिला दे रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि इस बस्ती में एक राजा आया था। वो कश्मीर का राजा था। उसका नाम जोसन बंद था। वो अपने खजाने का तमाम सोना जो सफूफ की सूरत में था अपने साथ लाया था। पंडित महाराज, मोहम्मद बिन कासिम ने उकताए हुए लहजे में कहा, खजानों के किस्से बहुत पुराने हो गए हैं। आपने भी वही किस्सा सुनाना शुरू कर दिया है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इतने पुराने ज़माने का किस्सा है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सच है? मोहम्मद बिन कासिम की उकताहट उसकी फितरत का कुदरती रद्द अमल था। वो मर्द मैदान और मर्द मोमिन था। उस वक्त उसे खजाने की ही जरूरत थी, लेकिन वो उस बूढ़े पंडित की बातों में आने से गुरेज कर रहा था। ये धोखा भी हो सकता था। ये एक मुअम्मिर हिंदू था जिसकी रग व रेशे में अपना मजहब रचा बसा हुआ था। उसका मुतासिब होना लाजमी था। मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक कहा था कि मदफून खजानों के किस्से पुराने हो चुके हैं और लोगों ने ऐसे ख्याली खजानों की अजीब व गरीब कहानियां गढ़ रखी हैं। आपका ये शक मेरी ये बात सच नहीं हो सकती, ये जाहिर करता है कि आप दानिशमंद हैं। बूढ़े पंडित ने कहा, लोग तो खजाने का नाम सुनकर उसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दिया करते हैं, मगर आप शक में पड़ गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐ बूढ़े पुजारी, अगर तुम्हें मालूम है कि फलां जगह एक राजा खजाना दफन करके मर गया था, तो तुमने क्यों ना निकाल लिया? मैं उसका ये जवाब दूंगा कि मेरी अकेली ज़ात है, मैंने खजाने को क्या करना है। और फिर ये बात भी है कि मैंने दुनिया का लालच दिल से निकाल दिया है।
آپ بادشاہ ہیں، بادشاہی کا کاروبار چلانے کے لیے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے، خزانہ کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، اور کشمیر کے راجا نے اس خزانے کو دفن کیوں کر دیا تھا؟ یہاں قریب ہی ہے، بوڑھے پنڈت نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کشمیر کا راجا جوبن زیادہ وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملتان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا یہ علاقہ جوبن کا اپنا تھا، یہ تو میں ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ وہ اس مندر میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے مندر سے تھوڑی دور ایک وسیع حوض بنایا جو 100 قدم سے ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس حوض کے درمیان اس نے چھوٹا سا مندر بنوایا اور اس مندر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دادا پردادا میں سے جو اس وقت یہاں کا پنڈت تھا وہ مہارشی تھا، وہ راجا جوبن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جوبن نے عمر کے آخری دنوں میں مندر کے تہخانے میں سونے کے صفوف سے بھرے ہوئے 40 مٹکے رکھے اور کئی من وزنی سونا اینٹوں اور زیورات کی شکل میں رکھا۔ یہ تمام سونا اس نے دفن کرایا تھا۔ اس کے اوپر اس نے سونے کا ایک انسانی بت بنوا کر رکھ دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے نیچے سونا دفن ہے۔ مندر کے ارد گرد اس نے درخت لگا دیے تھے۔ مجھ تک جوبن کی جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے سونے اور خزانے سے دل لگا لیا تھا اور جوبن کو بھی اس نے یہی سبق دیا تھا۔ جوبن کی یہ جوانی سونے میں کھیلتے اور عیش و عشرت میں گزری۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ پہلے اس کا باپ مرا، پھر اس کی ماں بھی مر گئی۔ اس نے ویدوں اور سیانوں سے کہا کہ جو اس کے باپ کو موت سے بچائے گا اسے وہ اس کی وزن کے برابر سونا دے گا، لیکن کوئی بھی اس کے باپ کو نہ بچا سکا۔ اس کی ماں بیمار ہوئی تو بھی اس نے یہی انعام مقرر کیا تھا، مگر ماں کو بھی موت سے کوئی نہ بچا سکا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے نے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جوبن کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ایک نوجوان رقاصہ کے ساتھ اسے بہت محبت ملی تھی۔ ایک روز وہ بیمار ہو گئی۔ جوبن نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی رقاصہ کو صحت یاب کر دے گا اسے وہ اس کے اور رقاصہ کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ دور دور سے وید، سنیاسی، جوگی اور سیانے آئے، علاج کیے، مگر رقاصہ مر گئی۔ رقاصہ کی لاش کو جب لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر آگ لگائی گئی تو جوبن بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھ جیسے ایک بوڑھے جوگی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ مہاراج کے خزانے میں جتنا سونا ہے وہ سارا دے دو تو تم زندگی کا صرف ایک سانس بھی نہیں مزید بڑھا سکتے۔ تم زندہ انسانوں کو سونے میں تولتے ہو، یہ دیکھ انسان کا انجام۔ اس رقاصہ کے حسین جسم نے تم جیسے راجا پر جادو کر دیا تھا، دیکھ لو وہ جسم اور اس کا حسن جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اپنا سارا سونا اس آگ کے حوالے کر دو تو سونا پگھل جائے گا۔ تمہاری رقاصہ کو یہ آگ تمہیں واپس نہیں دے گی۔ اپنی روح کی تسکین کا سامان کر، مندر میں آ، جھک جا، عبادت کر۔ جوبن کا دل اتنا دکھی تھا کہ وہ مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرنے لگا۔ اس کے دل سے دنیا اور دولت کی محبت نکل گئی۔ پھر وہ عبادت میں ہی مصروف رہنے لگا۔ وہ یہاں آ گیا اور تمام سونا زمین میں دفن کر کے اوپر مندر بنا دیا۔ میں نے مان لیا ہے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہ سونا مندر کے نیچے سے نکال لیں۔ میں نے سنا ہے کہ مدفون خزانے کے ساتھ بدقسمتی اور نحوست وابستہ ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پرانے مدفون خزانوں کے قصے جو میں نے سنے ہیں ان میں یہ ضرور آتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ بری طرح ہلاک ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مدفون خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھیں گے۔ پنڈت نے کہا، میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ اسے آپ اپنا ذاتی خزانہ نہ بنائیں۔ یہ کوئی خیالی قصہ نہیں۔ چچنامہ فتح البلدان اور تاریخ معصومہ میں اس مدفون خزانے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے اور اس کی نشاندہی اس پنڈت نے ہی کی تھی۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ پنڈت نے محمد بن قاسم کو اس خزانے کا پتہ کیوں دیا تھا۔
محمد بن قاسم نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ پنڈت کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور شعبان سقفی کو الگ لے جا کر اسے وہ تمام باتیں سنائیں جو اس کے اور پنڈت کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، شعبان سقفی نے کہا، یہ تمہارے قتل کی سازش ہو سکتی ہے۔ ابن قاسم، وہاں سونا ضرور ہوگا، اگر دیکھنا ہے تو چند آدمیوں کو ساتھ لے لیں گے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے سوا کوئی اور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ایسے قصے نہیں سنے کہ چند آدمی مدفون خزانہ نکالنے گئے اور جب خزانہ مل گیا تو ان آدمیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا؟ خزانہ دین و ایمان قائم نہیں رہنے دیا کرتا۔ شعبان، میں تو اپنے چچا حجاج بن یوسف کا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں جو اس نے خلیفہ سے کیا تھا۔ میں اسے اللہ کی مدد سمجھتا ہوں کہ پنڈت نے اس مدفون خزانے کی نشاندہی کی ہے۔ شعبان سقفی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر کے محمد بن قاسم نے بوڑھے پنڈت سے کہا کہ وہ 3 یا 4 دنوں بعد اس کے ساتھ حوض والے مندر میں جائے گا۔ پنڈت کا شکریہ ادا کر کے وہ اس جگہ گیا جہاں ملتان کی پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی تھیں۔ اس دور کے کاتبوں کی تحریروں کے حوالے سے مورخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے کدال اپنے ہاتھ میں لے لی اور بنیادیں کھودنے لگا۔ اس نے کدال اس وقت چھوڑی جب اس کا پسینہ اس کی آنکھوں میں پڑنے لگا اور اسے بار بار آنکھیں پوچھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس نے کدال رکھ دی، بنیاد سے باہر آیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر اس کا پسینہ اور آنسو آپس میں گھل مل گئے۔